السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال کے بارے میں۔ دوستو، آج اگر جنرل حمید گل زندہ ہوتے تو بہت ہی خوش ہوتے، کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات آج مکمل طور پر درست ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دی، اور ایک بار پھر تاریخ لکھی جائے گی کہ کیسے ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی رپورٹ کانگریس میں پیش کی گئی اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی بربادی، اشرف غنی کی تباہی اور امریکہ کی شکست کا ذمہ دار پاکستان ہی ہے، کیونکہ انہوں نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا اور یہ آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ غنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کے بعد افغان طالبان کی اسلامی حکومت قائم کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ چین، ایران، افغانستان، روس سب اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے افغان طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ رپورٹ انڈیا کی لابنگ فرم، جو انڈیا کی بہت ہی ہمدرد ہے، کے کہنے پر لیک کروائی گئی، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کے خلاف پاکستان اپنی سرزمین کو بچانا چاہتا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ مل کر بھارت کا افغانستان سے مکمل صفایا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں سرتاج عزیز کا ایک ان آفیشیل ریفرنس بھی دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرتاج عزیز نے بتایا تھا US تھنک ٹینک کو کہ ہم لوگ تو پوری طرح افغان طالبان کا ساتھ ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک رشیا، چائنا، ترکی، ایران اگر افغان طالبان کے ساتھ ہیں تو پاکستان اگر ان کے ساتھ چلے گا تو اس میں کیا ہی ان کو مسئلہ ہے۔ دوستو، ہم پہلے بھی ٹی ڈی دل کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے۔ یہ کرونا سے بھی 500 گنا بڑا خطرہ ہے۔ گورنر پنجاب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک 200 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ ملک مکمل طور پر قحط جیسے خطرہ سے لاحق ہے۔ 51 ڈسٹرکٹ میں تقریباً 14,000 ایکڑ کے قریب زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں، اور ابھی مزید ہوگی۔ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو کچھ عرصہ کے بعد قحط جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ایک نان کی قیمت 30 سے 40 روپے تک ہو سکتی ہے۔ یہ ٹڈی دل افریقہ سے آیا، افریقہ کے بعد مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا ایران، پھر پاکستان۔ بھارت میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ریزرو میں پیسے ہی نہیں، لوگ دولت سمیٹ رہے ہیں۔ ایشیا کے بینکوں سے تقریباً 26 ارب ڈالر نکالے جا چکے ہیں۔ انڈیا کے بینکوں سے 16 ارب ڈالر نکالے جا چکے ہیں۔ انڈیا پاکستان کی جنگ تو ایک طرف، حالات ایک طرف، کرونا ایک طرف، ملک کی صورتحال بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آئل کرائسس پیدا ہو جائے۔ تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں آئل بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئل سستا امپورٹ کر رہے ہیں، جو لوکل پروڈکشن آئل ریفائنری کمپنی کی جانب سے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیل سستا آ رہا ہے تو لہٰذا ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، اور مزید ان کمپنیوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں پہلے ہی 31 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر یہ پروڈکشن روک دی گئی تو پاکستان میں آئل کرائسس آنے کا خطرہ ہوگا۔ دوستو، اس چینل کے آغاز ہی میں ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم کے نہایت ہی قریبی ساتھی کی گرفتاری متوقع ہے اور اسے ریاست گرفتار کرنے جا رہی ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد بہت سے اہم انکشافات ہوں گے۔ اس رپورٹ کے بیک اینڈ پر کون ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ واجد ضیاء عمران خان، نواز شریف یا پیپلز پارٹی کے آدمی نہیں، وہ ریاست پاکستان کے آدمی ہیں۔ وہ ریاست کے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی ریاست ہی کے ساتھ ہیں۔ اصل میں واجد ضیاء نے جو رپورٹ تیار کی تھی اس میں اصل میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بلانا تھا۔ اگر مطمئن جوابات نہ ملتے تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے، یا انہیں سوال نامہ بھیجتے، یا پھر انہیں طلب کرتے، مگر وزیر اعظم صاحب نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ واجد ضیاء نے رپورٹ مکمل تیار کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دی، اور ساتھ میں ایک یہ بھی پیغام گیا تھا کہ یہ رپورٹ ہر صورت منظر عام پر آنی چاہیے، چاہے ریاست کی جانب سے آئے، چاہے کسی ٹی وی چینل کے ذریعے آئے، یا حکومت پاکستان کی جانب سے آئے۔ وزیر اعظم صاحب نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ واجد ضیاء
की तरफ से ये भी बताया गया, इसमें ये लोग शामिल हैं और इस रिपोर्ट के आने के बाद ये असरात भी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने वाजिद ज़िया को मुबारकबाद दी और किसी भी सूरत हाल में पीछे ना हटने का भी कहा। दोस्तों, इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मुल्क पाकिस्तान की आर्मी और गुमनाम हीरोज़ के लिए हमेशा दुआ गो रहें और इनकी सलामती के लिए भी दुआ करते रहें। दोस्तों, दुनिया में माशी जंग लग चुकी है। कोई माने या ना माने, ये माशी जंग आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकल जंग में बदल जाएगी, जिसका इख्तिताम लैंड पर होगा। दोस्तों, एक दुनिया 2020 से पहले की थी और एक दुनिया 2020 के बाद की होगी। दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है, इसमें लड़ाइयाँ, जंगें सब शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था WHO से कि वो चाइना के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे कि कोरोना के फैलाव के ज़िम्मेदार चाइनीज़ हैं, जिस पर चाइना के एम्बेसडर ने यह कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपनी लिमिट में रहे, नहीं तो इनको इनकी सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को आज पहला जवाब आ गया है। चाइना के एक अखबार में खबर शाया हुई है जिसमें उसने कहा है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का कुत्ता है और अब इस कुत्ते को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलिया चाइना को सालाना $133 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 33% इसकी बीफ मार्केट का हिस्सा है। चाइना का ऑस्ट्रेलिया पर $133 बिलियन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बाद चाइना में महंगाई तो हो जाएगी, मगर इसका ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही नुकसान होगा। और इसी तरह जो दूसरे ममालिक चाइना के ख़िलाफ़ होंगे, चाइना उनके साथ भी ऐसा ही करेगा।